بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کی آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 سے 136 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ان آیات سے جو ماخوذ عناوین ہیں، مضامین ہیں، ان کا تعلق جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ چل رہا ہے تو اسی حوالے سے وہی اصل میں آگے چلے گا۔ تو اس میں آج ہمارا پہلا موضوع جس میں اللہ رب العزت کی پکڑ، اس کا ذکر آئے گا اور اس کا سبب اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد ایک موضوع جو ہے نحوست کا، وہ اسی تعلق سے وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے فرعون اور اس کے ساتھیوں نے ایک نحوست کو استعمال کیا یہاں پر۔ تو وہ کیا ہے، کیا چیز ہے، نحوست کی کیا حیثیت ہے شریعت کے اندر، وہ دیکھی جائے گی۔ اور اسی طرح اس کے بعد فرعون اور اس کے ساتھیوں نے واضح طور پر سب حق کو دیکھ کر بھی حقیقت کا انکار کیا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب الہی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو ان کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی اس جو ہے درس میں، اس محفل میں ہوگا۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے سب سے پہلے موضوع سے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ دو آیات، آیت نمبر 130 اور 131 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب اس کا ترجمہ۔ وَلَقَدْ، اور لقد، یہ لام یہ کہہ لیں تاکید کے لیے ہے، سٹریس دینے کے لیے ہے، لام تاکید جسے بولتے ہیں، اور قد یہ بھی تاکید کا اور کسی چیز میں، لفظ میں، جملے میں سٹریس پیدا کرنے کا لفظ ہے۔ تو یہ دو مل کے یعنی بڑی تاکید کے ساتھ اللہ بات فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق یعنی یقیناً، اخذنا، پکڑا، اخذا پکڑنے کو کہتے ہیں، خذ بھی یہاں پر عربی زبان میں بولا جاتا ہے، خذ ھذا، یہ لیجئے، یہ پکڑ لیں۔ تو اخذنا، ہم نے پکڑا، آل فرعون، فرعون کی آل کو، بالسنین، اور سنین سے مراد یہاں پر قحط سالی ہے، تو قحط سالیوں سے اللہ رب العزت نے ان کو پکڑا، اور سنین یہ جمع ہے، یعنی ایک قحط سالی نہیں بلکہ بار بار قحط سالی جو ہے اس سے اللہ رب العزت نے پکڑا۔ وَنَقْصٍ، اور نقصان سے، نقص کسی چیز کے اندر کمی بیشی کو بھی کہتے ہیں اور نقصان کو بھی کہتے ہیں، بلکہ اسی نقصا سے ہی نقصان کا لفظ ہے۔ وَنَقْصٍ، اور نقصان کر کے، من الثمرات، من میں سے، الثمرات ثمر کی جمع ہے، ثمر مطلب پھل، تو پھلوں میں نقصان کے ذریعے سے اللہ نے فرعون کی آل کو اور فرعونیوں کو قحط سالیوں سے اور پھلوں کے اندر نقصانات سے اللہ نے ان کو پکڑا۔ اور کیوں؟ لعلہم، یہ لعل یعنی تاکہ، ہم وہ سب، یذکرون، اور یہاں پر ذکر اس سے مراد نصیحت ہے، اور یذکرون تاکہ وہ سب نصیحت پکڑیں، یعنی مقصد اس کا بیان کر دیا کہ ان کے اوپر یہ قحط سالیاں اور نقصان پھلوں کے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، فَإِذَا پھر جب، جاءتہم، جاء آنا یا آئی، ہم ان سب کے پاس، جاءت، جاء ہوتا تو مذکر کے لیے ہوتا، جاءت آیا ہے تو یہ مؤنث کے لیے ہے، یعنی فیمیل فیمنن کے لیے ہے، تو جاءتہم آئیں ان پر، الحسنہ خوشحالیاں، خوشحالی، یعنی پھر تو جب ان کے اوپر خوشحالی آئی، قالو تو ان سب نے کہا، لنا ہمارے لیے ہے، ہذہ یہ، یعنی یہ تو ہمارے ہی لیے، یعنی یہ تو ہمارا حق ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور ان اگر، تصبہم پہنچتی انہیں، سیئہ کوئی تکلیف، کوئی سیئ کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی تنگی پریشانی، یطیروا تو وہ سب، طیروا وہ نحوست کا باعث ٹھہراتے، یطیر یہ اصل میں نحوست کو کہتے ہیں، بدشگونی لینے کو کہتے ہیں، تو وہ سب نحوست کا باعث ٹھہراتے، کس کو؟ بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، ومن اور جو
معہو ان کے ساتھ ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کا کہنا ماننے والے، ان کی تابعداری کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے، ان کی نحوست ان کو ٹھہراتے کہ یہ ان کی نحوست کی وجہ سے ہوا۔ الا، اللہ فرماتا ہے الا، خبردار، یعنی جان لو، انما، کہ یعنی اس کے سوا نہیں، یعنی یہی بات ہے اصل میں، در حقیقت طائرہم، یعنی طائرہم اصل میں تو طائر یا طیر کس کو کہتے ہیں؟ پرندے کو کہتے ہیں، تو یہاں پر نحوست اس سے مراد ہے۔ طائرہم ان کی نحوست، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ولکن اور لیکن، اکثرہم ان کے اکثر، لا یعلمون اکثر وہ علم نہیں رکھتے ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تو ان میں ایک تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو فرعون اور فرعون کے ساتھی ہیں ان کے حوالے سے ان کے اوپر جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں آئی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد عقیدے کا ایک موضوع بھی ہے یہاں پر، وہ نحوست کے اعتبار سے ہمارے سامنے آتا ہے، تو دونوں کو یہاں پر ہم انشاءاللہ کھولتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو پچھلا درس تھا ہمارا، اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا مالک دشمن کو تباہ کر دے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھائی اور ان کو حوصلہ دیا، دلاسا دیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارے دشمن کو خود ہی تباہ کر دے گا۔ تو یہاں پر ان آیات سے جو آج ہم پڑھنا شروع کی ہیں، تو ان سے آج ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہیں، یعنی یہ جو ایمان والی ایک پارٹی ہے، ایمان والی ایک جماعت ہے، اس کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کو کس طرح سے پکڑا ہے، کیسے ان کو مصیبتوں، تنگیوں، پریشانیوں میں ڈالا ہے، تکلیفوں اور مصیبتوں کا شکار کیا ہے، وہ آج ہم یہاں سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں میں اللہ رب العزت نے فرعون کو اور اس کی آل کو مبتلا کیا، حتیٰ کہ آگے چلتے ہوئے آج ہی یہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ آخر کار اللہ رب العزت نے اتنی ان کے اوپر پریشانیاں ڈالی کہ آخر کار ان کو غرق کر کے تباہ کر دیا، تاکہ ان مشرکین، اور مقصد کیا ہے یہاں پر بہت اہم بات جو یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہم کوئی بھی جب کوئی کہانی پڑھتے ہیں، پچھلے نبی کا کوئی واقعہ پڑھتے ہیں، پچھلی جو قومیں ہیں ان کے حالات اور احوال پڑھتے ہیں، تو مقصد کیا ہے؟ تو مقصد تو اس میں سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کیونکہ یہ قرآن مجید اتر رہا تھا، تو ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ان کے دل کو تقویت دینا، اور ان کے زمانے کے جو لوگ ہیں، جو کفار ہیں، ان کا طرز عمل بھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسا ان سے پہلے نبیوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، تو اس لیے یہ چیز یعنی ان کے زمانے کے جو کافر ہیں ان کے لیے بھی خصوصاً جو ہے وہ ایک تنبیہ کی شکل تھی، تاکہ یہ جو مشرک ہیں، مشرکین مکہ جو تھے اور وہاں پر جو کفر کرنے والے لوگ تھے، ان کو تنبیہ ہو جائے، یعنی وہ الرٹ ہو جائیں، ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ نبی جو ہیں اور ان کے ساتھی اور حق جو ہے، حق والی جماعت، اللہ رب العزت ہمیشہ ان کا ساتھ دیا کرتا ہے، اور ہمیشہ فائزین جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ یہی لوگ ہوا کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں دشمن چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، فرعون جیسا جابر اور متکبر حکمران ہی کیوں نہ ہو، آخر کار اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اللہ رب العزت نے اس کو پکڑ لیا۔ اچھا، اور یہاں پر اکیلے پکڑنے کا ذکر نہیں بلکہ آل فرعون کہا، یعنی فرعون اور اس کی جو ساری آل ہے، یعنی فرعون اپنی جماعت کے باوجود، اپنے پورے لشکروں، لاہو لشکر کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکا ہے، اللہ نے سب کو پکڑ لیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ایسی طاقتور ذات ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ہے کہ اس کے سامنے کوئی جابر جو حکمران ہے وہ بھی اس کے سامنے کوئی نہیں، سب کو اللہ رب العزت ہی نے ملک عطا کیا ہے، سب کو بادشاہت دینے والا اس کی ذات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، تو لہٰذا جو بادشاہت دے سکتا ہے، جو عزت دے سکتا ہے، وہ اس کو چھین بھی سکتا ہے، وہ واپس بھی لے سکتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر اس زمانے کے مشرکین کے لیے بھی نصیحت اور تنبیہ تھی، اور آج ہم سب کے لیے بھی، اور آج کی دور کے جو کفار ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے، جو حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، کہ اگر وہ حق قبول نہیں کریں گے تو نقصان انہی کا ہے، ورنہ آخرکار اللہ رب العزت یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ سب کو پکڑ لے ان کے اپنے کیے کی وجہ سے، یعنی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو پکڑتا ہے تو وہ پکڑتا ہے کسی ظلم کی وجہ سے، نہیں، اصل میں ان کا اپنا کیا دھرا ہے، تو لہٰذا یہ پیغمبروں کے جھٹلانے کا انجام جو ہے یہ اصل میں ان کے سامنے ان کی تباہی کا باعث بنتا ہے اور تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرعون کے اوپر اور اس کے ساتھیوں کے اوپر جو سختیاں اور تنگیاں اور مصیبتیں ڈالی ہیں،
ان کا تذکرہ فرمایا وہ کون سی ہیں؟ یعنی دو چیزیں اللہ رب العزت نے بار بار ان کو قحط سالی میں مبتلا کیا، کیونکہ قحط سالی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر سے انسان خود اپنے ذرائع کے ذریعے سے نہیں نکل سکتا ہے، یعنی یہ اتنے بڑے پیمانے پر چیزوں کو لپیٹ میں اپنے لیتی ہے کہ اس سے باہر نکلنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح نقص من الثمرات کہ آپ فرض کریں پھل اور پودے اور بہت سی فصل اگا بھی لیں، لیکن اس کے اندر اگر نقصان ہو جائے، جیسے ہمارے ملکوں میں دیکھیے تو آج کل جیسے یہ گلوبل وارمنگ اور ہم تو اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اسباب کے اوپر، بلکہ حقیقت دیکھیں تو اسباب نہیں بلکہ پیچھے مسبب الاسباب جو ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کی طرف ہمارا ذہن جانا چاہیے، توجہ اس کی طرف جانی چاہیے کہ کیوں ہمارے اوپر یہ سختیاں، مشکلیں اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ آج یہ سارا کچھ پوری دنیا کے اوپر، پوری جو ہمارے خطہ ارضی ہے، اس کے اندر کوئی ملک لے لیں تو وہاں پر چاہے ترقی ہے، چاہے ترقی یافتہ ملک ہے یا چاہے غریب ملک ہے، ہر ایک کے حالات ایک ہی جیسے ہیں۔ کہیں پر سائیکلون آ رہے ہیں، ٹورنیڈوز آ رہے ہیں، کہیں پر سونامی آ رہی ہے، کہیں پر زلزلے ہیں، اور کہیں پر یعنی ہری بھری فصلیں ہیں تو بارشوں کی وجہ سے، سیلابوں کی وجہ سے وہ تباہ ہو جاتی ہیں کھڑی فصلیں۔ تو یہ ہے اصل میں نقص من الثمرات کہ اللہ رب العزت پھلوں اور جو آپ کا اناج ہے اور جو آپ کا پھل ہے اصل میں یعنی جو فصل ہے اسی کے اندر نقصان کر دے۔ تو یہ سب اللہ رب العزت اس کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت سب کو پکڑے، اور پکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم یذکرون۔ اللہ رب العزت یہاں پر بھی سزا نہیں دے رہا، بلکہ سزا کی وجہ سے نہیں ان کو پکڑا، بلکہ اس لیے پکڑا تاکہ بعض اوقات انسان کو پکڑ لیا جائے تو یہ جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو جگانے کے لیے، اس کے احساس جرم کو بیدار کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، تاکہ اس کو اپنے جرم کا احساس ہو، وہ توبہ استغفار کرے، وہ نصیحت پکڑے اور اپنے حالات کو، اپنے جو اس کے روٹینز ہیں اس کو بدل لے، اور اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اور جو بھی اس کے معاملات ہیں اس میں درستگی پیدا کرے۔ تو یہاں پر بھی وہ مقصد بیان کر دیا کہ لعلہم یذکرون۔ اب یہ جو دیکھیے کہ اللہ رب العزت اتنا بڑا جو ظالم جابر جادوگر ہے، وہ یعنی وہ حکمران ہے فرعون اور اس کی قوم، سخت جو ہے جو لوگوں کے اوپر، جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کر دیا تھا، بنی اسرائیل کے حالات ایسے برے کر دیے کہ ان کو مستضعفین، ان کو کمزور کر دیا تھا، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کا معاملہ کتنا نرم مزاجی والا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اگر ان نقصانات میں، مصیبتوں میں ڈال رہا ہے تو مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس جھنجھوڑنے سے، اس ہلانے سے وہ نصیحت حاصل کر لیں، لعلہم یذکرون۔ تو یہ سب جو ہے یہ بھی اصل میں ان کے اچھے کے لیے، تاکہ ان کے دل نرم ہوں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے رجوع کریں، اللہ سے توبہ اور فریاد کریں، تاکہ اللہ رب العزت ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کو اپنا رب العالی وہ مان لیں۔ تو خیر یہ معاملہ اللہ رب العزت شروع میں فرمایا کہ اللہ نے ان کو پکڑا، کیونکہ اللہ پکڑ سکتا ہے، لیکن مقصد کیا تھا؟ سزا دینا نہیں، بلکہ مقصد پھر ان کی نصیحت اور ان کی بہتری ہی تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ۔ اب ہوا کیا کہ اللہ رب العزت نے نقصان اور کہسالی میں پکڑا، پھلوں کے نقصانات سے تو پکڑ لیا، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت کیونکہ چاہتا تو یہ کہ نصیحت پکڑیں، اللہ نے دوبارہ ان کے اندر جو ہے خوشحالی لے آیا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، ان کے اوپر خوشحالی آ جاتی ہے، تنگی دور ہو جاتی ہے، تکلیف کے علاوہ خوشحالی اور آسودگی جو ہے وہ ان کے اوپر آ جاتی ہے، یعنی ایسا دور آ جاتا ہے کہ جس میں وہ تنگی باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے، جیسا کہ آیت نمبر 94 اور 95 میں ذکر فرمایا تھا کہ ہر قوم کی آزمائش تنگی اور تکلیف کے علاوہ خوشحالی اور آسودگی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یعنی آزمانے کے اللہ کے دونوں ہی طریقے۔ پہلے کس طریقے سے؟ پہلے پکڑا، جھنجھوڑا اس انداز سے تاکہ نصیحت پکڑ لیں۔ اب کیا ہے؟ ان کو خوشحالی دے کر آزمایا جا رہا ہے کہ اب ہم خوشحالی دے دیتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ شکر گزار بنتے ہیں کہ نہیں اللہ کی طرف۔ اب تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنی پکڑ سے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کے مطابق فرعون کی قوم پر سختی اور مصیبت کے بعد راحت اور خوشحالی آتی، تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھ کر شکر گزاری کریں، وہ کیا کہتے ہیں؟ لنا ہذہ، کہ یہ تو ہمارا ہی حق ہے، یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا، یعنی یہ ہمارے حسن انتظام کا نتیجہ ہے یا پھر ہمارا حق تھا۔ یعنی دو اس کے معنی کیے گئے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ یہ تھا ہی، ہمیں ملنا چاہیے تھا، ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں یہ ملے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا انتظام، ہم نے جناب فلاں طریقہ کار کیے تو اس وجہ سے ہم بچ گئے، اس مصیبت سے ہم باہر نکل آئے۔ تو اپنے یعنی لنا ہذہ، یعنی یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا، یہ تو ہمارا حق بنتا تھا، یعنی اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ تو اس کے اندر بھی ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے
کہ کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کبھی تنگی میں ڈالتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت پریشانی میں ڈالتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں؟ تو کیا اس آسانی کے زمانے میں ہم بھی ایسا تو نہیں کہتے کہ جناب ہماری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو جناب فلاں شخص نے ہم پر وہ مجھے نوکری دلوا دی، فلاں شخص نے اگر وہ نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر والد صاحب نہ ہوتے تو جناب ایسا نہ ہوتا، اگر ہمیں فلاں چیز نہ مل جاتی تو ہمارے حالات درست نہ ہوتے، اگر ہم فلاں جگہ پر اپنا پیسہ نہ لگا دیتے، اگر فلاں جگہ پر بزنس کے اندر ہم انویسٹ نہ کرتے تو ہمیں یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ تو ہم بہت سی چیزوں کو اپنا اس کا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں، اپنا حسن انتظام، اپنی سمجھداری اور اپنا جو ہے کہہ لیں کہ اپنی سمجھ بوجھ کو اس کے اپریشیٹ کرتے ہیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے بجائے۔ تو یہ بہت بڑی بھول ہے جس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تو ہمارا حق بنتا تھا۔ تو خیر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، یعنی یہ تو وہ بات تھی جب خوشحالی آتی، اب اگر ان کے اوپر کوئی تنگی پریشانی کوئی مصیبت آ جاتی تب کیا کرتے، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، یہاں پر یطیروا کا ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یطیروا جس کا اصل مادہ یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے طیرن، اور طیر کس کو کہتے ہیں، پرندے کو کہا جاتا ہے جو فضا میں اڑتا ہے، برڈز جن کو کہتے ہیں پرندہ، تو یہ یطیروا اسی سے ہے۔ تو مشرکین کا طریقہ اصل میں کیا تھا، یعنی یہاں پر یہ یطیروا کا لفظ کیوں استعمال ہوا، تو اصل میں جو مشرکین تھے ان کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ فال لینے کے لیے کسی پرندے کو اڑاتے تھے کہ فال نکالیں گے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ نجومی وغیرہ فال نکالتے ہیں، انہوں نے بھی پرندہ رکھا ہوتا ہے، وہ ایک طوطا رکھتے ہیں، اور جناب ان کے سامنے بہت سے لفافے پڑے ہوتے ہیں، طوطے کو چھوڑ دیتے ہیں، طوطا باہر نکل کے لفافہ پکڑ لیتا ہے، اور کوئی بھی لفافہ اٹھا لیتا ہے رینڈملی، اور لفافے میں کیا لکھا ہے اس سے قسمت بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو مشرکین کا بھی یہی طریقہ تھا، اور آج یہ دیکھیں یہ جو عمل کرنے والے ہیں کیا یہ مشرک نہیں ہیں، یعنی اس زمانے کے مشرک یہ کرتے تھے تو وہ کریں تو وہ شرک کرنے والے ہیں، لیکن آج کا ایک مسلمان کرے تو ہم کہیں کہ یہ جناب یہ تو ٹھیک کر رہا ہے، نہیں، رول ریگولیشن وہی رہیں گے، اللہ رب العزت کے قوانین نہیں بدلتے ہیں۔ تو یہ اصل میں معاملات شرک والے معاملات ہیں، یہ نجومیوں کے پاس جانا یہ شرک والا معاملہ ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جناب کوئی بات نہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو خیر مشرکین کا طریقہ تھا کہ فال لینے کے لیے کسی پرندے کو اڑاتے تھے، اور اگر وہ اڑ کر دائیں طرف رائٹ سائڈ پہ چلا جاتا تو وہ کہتے کہ یہ تو نیک فال ہے، یعنی یہ باعث برکت سمجھتے، مثلا مثال کے طور پہ سفر کرنے لگے تو سفر سے پہلے یہ فال کر لیتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ ہاں یہ تو بڑا برکت والا سفر ہوگا، ہمیں سفر کرنا چاہیے، اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف جاتا تو وہ کہتے کہ یہ بد فال ہے، اور اس کو وہ کہتے نحوست ہے، اسی کے لیے یہ لفظ یطیروا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی تمام مفسرین وہ ان کے نزدیک تطیر کا معنی فال بد اور نحوست ہے، جس کو فال بد بھی کہتے ہیں، اسی کو نحوست کہتے ہیں، اسی کو بدشگونی کا لفظ بھی اسی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور آپ ہمارے ممالک میں تو دیکھتے ہی ہوں گے جانتے ہوں گے، بلکہ بعض نے ہم نے استعمال بھی کی ہوں گی اپنے زمانہ جاہلیت کے اندر۔ ایک جنتریاں ہمارے ملکوں میں چلتی ہیں، آپ نے شاید دیکھی ہوں، چھوٹی چھوٹی ایک بکلیٹس ہوتی تھی جنتریاں، جس کے اندر سال کا پورا کیلنڈر لکھا رہتا تھا، اور اس کیلنڈر کے اندر جناب یہ دن منحوس ہے، یہ فلاں دن یہ کام نہ کریں یہ دن منحوس ہے، فلاں دن شادی نہ کریں یہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں دن مبارک ہے فلاں دن منحوس ہے۔ تو اس کے اندر ہفتے کے سارے دن بلکہ مہینے کے سارے اور سال کے سارے دنوں میں منحوس اور نحس دن اور مبارک دنوں کی ایک فہرست بنا رکھی تھی ان لوگوں نے۔ یہ وہی اصل میں طریقے ہیں، یہ وہی مشرکین کے طریقے ہیں کہ اس طریقے سے بدفالی لینا اور چیزوں کے اندر نحوست کا پہلو نکالنا، اور سمجھنا یہ کہ فلاں دن یا فلاں چیز یا فلاں کوئی ہیپننگ جو ہے، فلاں کوئی واقعہ جو ہے وہ کسی چیز کے منحوس ہونے کی علامت ہے۔ بعض لوگ بعض انسانوں کو منحوس سمجھتے ہیں کہ جناب آج فلاں شخص کا چہرہ دیکھ لیا ہے تو آج کوئی کام نہیں بننے گا، جناب یہ جیسے یہ لوگ پرندہ اگر لیفٹ سائڈ میں اڑ گیا ہے تو یہ کام جو ہے نا منحوس ہو گیا ہے، یہ نحوست لے لی۔ اسی طرح فلاں کسی دن کو سمجھ لیا کہ یہ دن یہ تو منحوس ہے، اس دن کوئی کام کیا تو وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، فلاں تاریخ کو اگر شادی کر دی تو یہ شادی پوری نہیں اتر سکتی ہے، اور اسی طرح مطلب یہ ایک لسٹ دور لمبی جاتی ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ چیزوں کو کہ شیشہ ٹوٹ گیا یا فلاں چیز جناب بلی آگے راستہ کاٹ گئی یا کئی اور ایسے کوا بیٹھ گیا فلاں دیوار کے اوپر منڈیر کے اوپر، تو ان سے نحوست لیتے ہیں لوگ، تو یہ ساری نحوست کہلاتی ہے۔
اور یعنی اپنی مصیبتوں کا باعث انہوں نے، اور یہاں پر بھی دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں فرعون اور اس کے آل والے، یعنی جب کوئی اچھی چیز ہوتی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اور اگر کوئی ان کو برائی پہنچتی، اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی، تکلیف آتی، تو کیا کہتے کہ یہ موسیٰ اور ان کے جو ساتھی ہیں یعنی ایمان والے ہیں یہ اصل میں منحوس ہیں، یہ ان کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ ایک نبی کو منحوس کہہ رہے ہیں، اور دوسرا نحوست ویسے ہی کسی کوئی شخص جو ہے، یعنی نحوست کے اندر آپ بات اصل میں سمجھیں کہ کیا کوئی چیز، کیا کوئی جگہ، کیا کوئی دن، اور کیا کوئی جیسے بلی، چوہا اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ کسی چیز کے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی۔ یہ کسی چیز کا باعث ہو سکتی ہیں کہ اس کی وجہ سے جناب آپ کی قسمت اچھی ہو جائے یا بری ہو جائے، اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر انسان کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اصل میں یہ ایک توہم پرستی ہے، یہ شرک ہے، اور یہ انسان کو اسباب کی طرف اصل میں لے کے جاتا ہے کہ فلاں سبب سے یہ ایسا ہوا ہے۔ یعنی وہ شخص اللہ کے اوپر توکل اصل میں نہیں کرتا، یہ توکل کے خلاف ہے، اللہ کے اوپر بھروسے کے خلاف ہے۔ اور اللہ کا بھروسہ یہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے کہ انسان ایک اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ آپ کو کچھ دے سکتی ہے۔ اور نماز کے اندر اور ایسی بہت سی ایسی دعائیں موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ بڑے سے بڑا جو ہے وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کوئی آپ کو دینا چاہے، کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت آپ سے کچھ چھیننا چاہے تو کوئی پوری دنیا کی کائنات کی ساری قوتیں مل کر آپ کو وہ دلا نہیں سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ اسباب کی طرف اور ان سے خوف کھانا اور ان سے یہ سمجھنا کہ ان کی وجہ سے کوئی ایسا ہوا ہے، نہیں، اسباب کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ رب العزت نے بعض اسباب کو اختیار کرنے کا ضرور یہ کہا ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں پھر توکل اللہ کے اوپر کریں، لیکن یہ سمجھنا کہ اسباب ہی ہر چیز کا یعنی کرتا دھرتا ہے، اسباب ہی کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کو اس میں لایا نہ جائے، تو یہ غلط ہے۔ ہاں، اسباب اللہ نے بنائے ہیں، جیسے روٹی آپ کھائیں گے پھر ہی اللہ رب العزت آپ کو صحت تندرستی دے گا، اس سے انرجی ملے گی۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان کچھ بھی نہ کھائے اور کہے کہ جناب میں ویسے ہی ہوں کیونکہ اللہ پہ میرا توکل ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جو کر سکتا ہے کرے، جو انسان کے بس میں ہے وہ کرے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرے کہ اس کے اندر برکت ڈالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ بھی منحوس نہیں ہے، کوئی چیز نحوست والی نہیں ہے، نہ کوئی شخص، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی دن، نہ کوئی چیز، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، یعنی اسی چیز کو آگے دوبارہ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا، فرعونیوں نے اور فرعون نے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ سب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پہ ڈال دیا کہ یہ ان کے ہمارے اندر ہونے کی وجہ سے، یہ ان کی نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، تو لہٰذا انہوں نے لوگوں کے اوپر اس کو ڈال دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، الا خبردار، انما یعنی اس کے سوا ہے ہی نہیں کچھ، یعنی حقیقت ہی یہ ہے کیا، طائرہم عند اللہ، کہ اصل میں ان کی جو منحوست ہے وہ کس کی طرف سے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اصل میں اللہ رب العزت نے وہ اسباب پیدا کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ جو سختی آئی ہے، تنگی آئی ہے، پریشانی آئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ کسی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، کسی نبی کی وجہ سے، کسی ولی کی وجہ سے، کسی اللہ کے نبی کے ساتھی کی وجہ سے نہیں آئی ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر کبھی سختی آ جاتی ہے، کبھی پریشانی آ جاتی ہے، یعنی اس کے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار اس کا سبب نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہونی چاہیے کہ کوئی اس کا سبب نہیں ہے، یہ سبب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک نبی ہیں اور وقت کے بہت بڑے نبی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اور یہ نبی بھی کوئی ایسے نبی نہیں ہے بلکہ جو ہے اولو العزم من الرسل، 5 جو اولو العزم انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان میں سے ایک رسول ہیں، لیکن وہ بھی اصل میں کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی بھی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ یہ میرے کرنے کی وجہ سے، میں نے وہ اسباب پیدا کیے ہیں، میں نے اس انداز میں یہ معاملات کیے ہیں کہ اس کی وجہ سے، یعنی میں نے پکڑنا چاہے، میں نے ان کے اوپر یہ مصیبت ڈالی ہے، اور یہ سب امتحان کے ذریعے اللہ رب العزت امتحان لیتا ہے، کبھی تنگی دے کر، کبھی تکلیف دے کر، کبھی آسانی دے کر، دونوں ہی طرح سے۔ تو یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، سورۃ التغابن کے اندر یہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی تمہارے اوپر کچھ چیز واقع ہوتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ اللہ رب العزت اس کا اذن دیتے ہیں تو وہ چیز تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک جادوگر جب جادو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اگر نہ چاہے تو وہ جادو بھی نہیں کر سکتا ہے، ہاں وہ جادو کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کفر کو بڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جا
تو جادو کر اور میں نے تجھے اس کی اجازت دی، ورنہ اللہ رب العزت چاہے تو کچھ بھی نہ ہو سکے، شیطان اپنی شیطانیت نہ پھیلا سکے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے، ہاں اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے جو اوامر ہیں، اللہ رب العزت کے اوامر دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ امر ہیں جن کو کونی کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہوا کرتا ہے، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر لیا اس کے اندر کوئی شخص جو ہے، کوئی ہستی، کوئی بھی چیز وہ اس کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت سورج کو ہمیشہ مشرق سے طلوع کرتے ہیں، ہر روز سورج غروب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اور مشرق سے آتا ہے، مغرب کی طرف جاتا ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں جو کائنات کے امور کہلاتے ہیں، کونی اوامر انہیں کہا جاتا ہے، اور وہ ویسے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں، اس میں کوئی کسی کو پر مارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن شریعت، اللہ رب العزت نے اس کو پسند یہ کیا کہ شریعت پہ لوگ عمل کریں، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں آپ کو اوپن اینڈ کر دیا، آپ کو آپشن دے دی، آپ چاہیں تو اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر عمل کریں گے تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کو جنت ملے گی، انعام ملے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اوپن کر دیا دوسری سائڈ بھی کہ چاہیں تو آپ برائی کو اختیار کر لیں، برائی بھی اللہ نے پیدا کی اور چاہا نہیں کہ اس کو اختیار کریں، لیکن کہا کہ اوپن کر دیا ہے آپ کے لیے، آپشنل ہے، چاہو تو برائی اختیار کر لو، چاہو تو اچھائی اختیار کر لو، اور دونوں کے نتائج بھی پہلے سے ہی بتا دیے کہ اگر یہ اختیار کرو گے تو یہ ملے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ملے گا۔ تو لہٰذا انسان کے لیے کچھ چیزیں اوپن کر دیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ سراسر جہالت ہے کہ بھلائی کو اپنی خوبی اور برائی کو کسی دوسرے کی نحوست قرار دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان اس حوالے سے بڑا واضح ہے، اور اس کو سمجھ لیں تاکہ نحوست اور واضح طور پر سمجھ میں آ جائے کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، یعنی یہ جو نحوست لینا ہے، یہ بدشگونی سمجھنا، تو یہ شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ کہا بدشگونی شرک ہے، اور 3 دفعہ فرمایا اور ہم میں سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو وہم ہو جائے اور بات ہے، لیکن خود سے انسان سمجھے کہ یہ بدشگونی ہے اور فلاں کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا، یہ شرک ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے توکل کی برکت سے دور کر دیا۔ یعنی ہر ایک کے دل میں بعض اوقات وہم آتا ہے، لیکن جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اس وہم کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کے دل میں کوئی چیز بعض اوقات پیدا ہوتی ہے، یا بعض اوقات شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جناب یہ تو فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن جو شخص اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے تو اس توکل کی برکت سے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، اس وہم کو، اس کے دماغ میں یہ جو کوئی وہم پیدا ہوتا ہے اس کو دور اللہ رب العزت کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ شخص بدشگونی کرے تو یہ تو شرک ہے۔ تو یہ کتنی واضح حدیث ہے، اور ہمارے ملکوں میں جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ کس طرح سے چیزوں کو عام انداز میں منحوس کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص تو بڑا ہی منحوس ہے، فلاں کی تو صورت مجھے پسند نہیں ہے، فلاں جو چیز ہے نا، اگر فلاں میں کام کر لوں تو وہ بڑی میرے لیے منحوس ہے، فلاں لفظ جو ہے اس سے نام رکھ لیں تو بڑا منحوس ہے۔ ہمارے ملک میں تو لوگ نام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ شین سے نام نہ رکھیں، یہ بڑا منحوس ہے، بڑا بھاری ہے جی آپ کے لیے۔ یہ سب اصل میں نحوست لینا اور یہی شرک والے معاملات ہیں۔ ہم سب کو اللہ رب العزت ان معاملات سے بچائے، ان سے دور رکھے، کیونکہ یہ شرک والے معاملے ہیں اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، جس میں یہ فرعون کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے، اس میں ان کا حقیقت کا انکار کرنا اور عذاب الہیہ کا جو ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ تو آیت نمبر 132 سے 136 تک کا ہم نے مطالعہ کیا، تو تلاوت کی آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور ان سب نے کہا،
مہما جو بھی تأتینا تو لائے گا ہمارے پاس بھی اس کو من آیتن کسی نشانی میں سے، یعنی ان سب نے کہا، فرعون اور اس کے ساتھیوں نے اور اس کی آل نے، کہ جو بھی آپ لائیں گے ہمارے سامنے کسی نشانی میں سے، لتسحرنا، اور ساتھ اس نشانی کو کیا کہہ رہے ہیں، لی، تاکہ، تسحرا، تو جادو کر دے، نا، ہم پر، یعنی نشانی تاکہ تو ہم پر جادو کر دے، بہا، اس کے ذریعے سے، فما نحن لک بمؤمنین، فما تو نہیں، نحن ہم، لکا آپ پر، بمؤمنین ایمان لانے والے، فارسلنا، فا تو ارسلنا، چنانچہ ارسلنا یعنی ہم نے بھیجا، علیہم ان کے اوپر، الطوفان، طوفان کو، یعنی ان کی اس قول کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کے اوپر طوفان بھیجا، والجراد، اور ٹڈی کو بھیجا، ٹڈی دل، والقمل، اور جوئیں بھیجیں، والضفادع، اور مینڈکوں کو بھیجا، والدم، اور خون، آیات، نشانیاں تھیں، مفصلات، الگ الگ، یعنی مفصلات یہاں پر فصل سے ہے، فصل کہتے ہیں الگ الگ کر دینا، تو الگ الگ، فاستکبروا، پھر ان سب نے تکبر کیا، وکانوا، اور وہ تھے سب، قومن، لوگ، مجرمین، جرم کرنے والے، ولما وقع، ولما، اور جب وقع، واقع ہوتا، علیہم ان کے اوپر، الرجز، عذاب، یعنی جب بھی ان عذابوں میں سے کوئی عذاب ان کے اوپر آتا، قالو، تو وہ سب کہتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ادعو، آپ دعا کیجئے، ادعو کا کہتے ہیں پکارنے کو، یعنی پکاریے، دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما، اس وجہ سے جو عہدہ، اس نے عہد کر رکھا ہے، عندک، آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ اس رب نے جو عہد کر رکھا ہے اس کے ساتھ آپ ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے، لئن کشفتا، لئن، البتہ اگر، کشفتا، تو دور کر دے، یعنی اگر آپ، یعنی اس دعا کے ذریعے سے ہم سے دور کر دیں، عنا، ہم سے، الرجز، عذاب کو، یعنی اگر آپ اس دعا کے ذریعے سے ہم سے عذاب دور کر دیں، لنؤمنن، تو لام تاکید ہے، نؤمنن، اور نون آخری جو ہے اس کے اوپر تشدید بھی ہے، تو یہ تشدید اور لام تاکید، اس سے اس میں شدت آ جائے، تو یقیناً ہم ضرور بر ضرور ایمان لے آئیں گے، اور یہاں پر لام کو علماء نے لام قسمیہ بھی کہا ہے، تو قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، لکا، آپ پر، وَلَنُرْسِلَنَّ، اور ہم ضرور بھیجیں گے، مَعَكَ، آپ کے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، فلما کشفنا، فلما، پھر جب، کشفنا، ہم دور کر دیتے، عنہم، ان سے، الرجز، عذاب کو، الی اجل، ایک وقت تک، ہم، تو وہ، بالغو، سب پہنچنے والے ہوتے اس کو، اذا ہم، تو اچانک، ہم، وہ سب، ینکثون، عہد توڑ دیتے، یعنی جیسے ہم اس عذاب کو ان سے دور کر دیتے تو وہ اس عہد کو توڑ دیتے، فانتقمنا، چنانچہ ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے، فاغرقناہم، پھر ہم نے غرق کر دیا انہیں، فی الیمی، سمندر کے اندر، بانہم، اس وجہ سے کہ بے شک وہ سب، کذبوا، ان سب نے، وہ جھٹلاتے تھے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، وکانوا، اور وہ سب تھے، عنہا، اس سے، غافلین، سب غافل۔ تو یہ ہم نے آیت نمبر 132 سے 136 تک کا مطالعہ کیا، اور اب ہم اس کی تفصیل میں چلتے ہیں کہ شروع میں بات آئی کہ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، تو اس آیت میں اصل میں ان کی جو دوسری جہالت ہے نا وہ بیان فرمائی ہے کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے واضح نشانی بھی، معجزہ بھی لے آئے نا، تو ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم کیا کہیں گے، لِتَسْحَرَنَا، پہلے تو یہ کہ ہم اس کو جادو کہیں گے کہ یہ جادو ہے، اور فما نحن لک بمؤمنین، اور ہم ایمان لانے والے بھی نہیں ہوں گے، ایک تو اس کو جادو کہہ کے جھٹلائیں گے، یعنی آپ ہمارے سامنے چاہے معجزہ بھی لے آئیں، کوئی آیت، یہاں پہ دیکھیں خود ہے، من آیتن، کوئی نشانی بھی لے آئیں گے نا، کس لیے، لِتَسْحَرَنَا، یعنی نشانی آپ اس لیے لے کے آ رہے ہیں، معجزہ اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ ہم پر جادو کریں، یعنی اپنی اس بات کے اوپر وہ پکے ہو گئے کہ وہ جو الزام ایک لگا دیا نا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، ہارون علیہ السلام کے اوپر کہ یہ دونوں جادو کریں، تب اس سے ہٹنا ان کے لیے، ان کے نقصان دہ، تو لہٰذا کیا ہے، اسی کے اوپر پکے ہو گئے ہیں، اب وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ اب پکے ہیں، بلکہ اپنی سرکشی سے وہ قطعی طور پر اعلان کر دیا کہ آپ علیہ السلام جو بھی معجزہ دکھائیں ہم اسے جادو ہی سمجھیں گے، اور آپ بھی کبھی، اور تم پر اور آپ پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ انہیں ان معجزوں کے حق ہونے کا یقین تھا۔ اب یہ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس معجزوں کو حالانکہ یعنی اس کا یقین رکھتے تھے کہ یہ صحیح ہے؟
تو اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے سورۃ النمل میں آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا کہ انہوں نے انکار کر دیا، وَجَحَدُوا بِهَا یعنی انہوں نے اس کا انکار کر دیا، کس طرح سے؟ ظلم وعلوا، ظلم کرتے ہوئے، تکبر کی بنا پر، علو کہتے ہیں تکبر کی وجہ سے، حالانکہ کیا تھا؟ وَاسْتَيْقَنَتْهَا حالانکہ دل میں یقین تھا، وَاسْتَيْقَنَتْ میں تیقن ہے، یعنی یقین کی کیفیت، زبردست جو یقین ہوتا ہے وہ ہے، انفسهم ان کے دلوں میں، یعنی ان کے دلوں میں یہ بات پکی تھی کہ جناب یہ جادو وادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزات ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کس وجہ سے انکار کر رہے ہیں؟ ظلم کی وجہ سے، یعنی وہ کیونکہ شرک کرنے والے لوگ ہیں، ظلم شرک کو کہتے ہیں، یا پھر حق نہ دینا، اس کو ظلم کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا حق ہے کہ اس کو معبود سمجھا جائے، اللہ کو اس کا حق نہیں دے رہے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، تو ظلم اور علو کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا ہے، ورنہ ان کے دلوں میں تو یقین تھا، پتہ ہونے کے باوجود، اور یہی حال اگر ہم اس کو پھر آج اپنے اوپر لائیں، کیونکہ ایک ایک آیت قرآن مجید کی ایک ایک واقعہ ہمارے لیے اصل میں ایک نصیحت ہے۔ آج بھی دیکھیں کتنے ہی لوگ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے سامنے قرآن مجید آ جاتا ہے، ان کے سامنے احادیث مبارکہ واضح کھول کر رکھ دی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں یہ فرمایا ہے، معاملہ اس طرح سے ہے، فلاں چیز میں یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے ہیں، اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے، اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں ہے، اور اسی طرح نماز کا یہ طریقہ ہے، روزے کا یہ طریقہ ہے، زکوٰۃ کا یہ طریقہ ہے، طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے، قرآن و سنت آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے کہ قرآن کی آیت یہ ہے، پتہ ہے حدیث یہ ہے، لیکن لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے سامنے قرآن کی آیت آ جاتی ہے، ہمیں ہمارے سامنے تعویل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا، تعویل پھر ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہوتی ہے، یعنی اپنا عقیدے سے نہیں ہٹتے ہیں بلکہ قرآن مجید کی آیت کی تعویل کر کے اس کو بدل دیتے ہیں اور اس کو اپنے عقیدے کے مطابق کر لیتے ہیں، اس کو اپنے امام کے مطابق کر لیتے ہیں، ان کو اپنے جو ہے مسلک کے مطابق کر لیتے ہیں، تو یہ اصل میں وہ ہٹ دھرمی، یہ وہ ظلم، اور یہ وہ اصل میں کہہ لیں کہ یہ وہ علو ہے، یہ وہ اصل میں تکبر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے آج بھی اسی رویے کے اوپر قائم، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ انسان ایمان لائے، جب اس کے سامنے کوئی اللہ کی آیت آ جائے، قرآن مجید کی کوئی آیت کوئی حدیث آ جائے تو اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ تو خیر آگے چلتے ہیں، فارسلنا علیہم الطوفان، خیر جب انہوں نے یہ حرکتیں کی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اس کو پھر بھی جادو کیا، سمجھنے کے باوجود، حقیقت کو پا لینے کے باوجود اس کا کفر کیا، تو اب بدلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے پھر اپنا جو ہے ایک بدلے کا اور سختی کا کوڑا نکالا ہے، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر 5 سزاؤں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، طوفان، اور اسی طرح جراد ٹڈی کو کہتے ہیں، اور اسی طرح کیا ہے؟ والقمل، اور قمل کے کئی معنی ہیں، جوئیں وغیرہ اور بہت سی آگے آئیں گی، بات کریں گے ہم تفصیل سے، اس طرح والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، تو یہ 5 مختلف طرح کے جو ہیں ان کے اوپر عذابات آئے ہیں، اور اکٹھے نہیں آئے، آیات مفصلات، یہ باری باری آئے، یہ باری باری ان کے اوپر پھر یہ عذابات آتے رہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی، یعنی آیت کا یہ جو حصہ ہے نا آیات مفصلات، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب اور عافیت کے ان کے یہ جو وقفے تھے یہ یک کے بعد دیگرے آئے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرے، ایک کے بعد دوسرے، ایک کے بعد دوسرے، لیکن اکٹھے نہیں آئے کہ ایک ہی دفعہ سارا عذاب آیا، نہیں، ایک آتا، ایک سے نکلتے تو پھر دوسرا آ جاتا، پھر دوسرے سے نکلتے تو تیسرا آ جاتا، تیسرے سے نکلتے تو چوتھا آ جاتا۔ تو تفسیر طبری میں تابعین کی بعض روایات میں عذاب کا عرصہ 1 ہفتہ قرار بتایا گیا ہے کہ عذاب کتنے دیر کے لیے آتا تھا؟ 1 ہفتہ عذاب رہتا تھا، ان میں سے کوئی بھی عذاب آتا، جیسے طوفان آتا تو 1 ہفتہ طوفان، 1 ہفتہ ٹڈی آتی، 1 ہفتہ کمل آتا، اور اسی طرح، اور درمیانی عافیت کا عرصہ 1 ماہ، یعنی 1 ہفتہ سمجھے ٹڈیاں آئیں، اب 1 ہفتے تک اس ٹڈی کے عذاب میں مبتلا رہے، پھر اس کے بعد 1 مہینہ جو ہے نا عافیت کا نکل آتا، جس میں خیر و خوبی سے یعنی وہ نکل جاتا عرصہ، اور پھر اس کے بعد پھر ایک نیا عذاب آ جاتا ان کے اوپر، پھر 1 ہفتہ وہ رہتا، اور پھر 1 مہینے کا وقفہ گزرتا، اور پھر اس کے بعد پھر عذاب آ جاتا، وہ 1 ہفتہ رہتا، اور پھر 1 مہینہ، اور اس کے بعد جب 1 ہفتے کے بعد ختم ہوتا تو 1 مہینہ پھر عافیت سے گزرتا۔ تو اس طرح سے معاملہ تھا، لیکن یہ تفسیر طبری میں لکھا ہے، لیکن ہمارے پاس ان میں سے کسی قول کی تصدیق یا تردید کا کوئی صحیح ذریعہ نہیں ہے، یعنی یہ ثابت شدہ اقوال نہیں ہے۔ نصیحت کے لیے جو کچھ اللہ نے بتایا ہے وہی کافی ہے کہ ہاں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ عذابات ڈالے تھے اور ان کے اوپر یہ عذاب آئے، بھیجے گئے،
اور مفصلات تھے، ہاں الگ الگ آئے تھے، ایک کے بعد دوسرے کے بعد دوسرا، ساتھ ساتھ ملتے ملتے آئے تھے. تو یہ باتیں جو قرآن مجید سے ہمیں سمجھ آتی ہیں تو وہ تو واضح ہیں، اور اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ یقین سے کچھ بات نہیں کر سکتے، نہ ہی تردید کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کی جو ہے تصدیق کر سکتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی ایسی بات نہیں. تو خیر آگے بات چلتی ہے اور اس کو آگے تفصیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا عذابات تھے. تو اسی دوران اب بات چیز ہمارے سامنے اور واضح ہو رہی ہے کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اب ان میں سے جب بھی کوئی عذاب ان کے اوپر آتا تو کیا کہتے؟ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے کہیے، آپ اپنے رب سے دعا کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہوا کہ جو پہلے دو باتیں ہوئی نا کہ قحط سالی اور دو عذابوں کی بات کی گئی تھی، قحط سالی اور دوسرا کیا تھا؟ پھلوں کی نقصان. تو وہ جب اس سے فارغ ہوئے قحط سالی کے بعد تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اس کے بعد اب یہ 5 عذاب یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا آ رہا. تو اس میں سب سے پہلا ہے طوفان، یعنی سخت بارش. طوفان کسے کہتے ہیں؟ جس میں سخت بارش ہوتی ہے، سیلاب اور ہوائیں چلتی ہیں، طوفانی بارشیں، اور اس سے سیلاب آ جاتے ہیں. تو جب یہ معاملہ شروع ہوا، جب طوفان آیا، جو سب سے پہلے یہاں پر ذکر ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو جب سیلاب اور بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا جس سے ان کی زندگی دشوار ہو گئی، تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ جو اس آیت میں ذکر ہے، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کے لیے آ گئے، اکٹھے ہو گئے. اب غور کریں، ویسے کیا ہے؟ بادشاہ ہے. ویسے کیا ہے؟ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور ہم نے ایک دوسری جگہ پہ سورۃ طٰہٰ میں غالباً اس حوالے سے پڑھا تھا کہ کیا کہتا ہے کہ میں تو تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی رب نہیں جانتا ہوں، کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے. یعنی اپنے آپ کو کیا کچھ کہتے ہو، اور رب تمہاری اوقات کیا ہے؟ بالکل واضح ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے ہو تم. اس طوفان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اپنی قوم کو بچا نہیں سکتے ہو. یہ بارش آ گئی، اس بارش کو روک نہیں سکتے ہیں. سیلاب آ گیا تو اس کے سامنے بند نہیں بنا سکتے ہیں، جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی ٹیکنالوجی لے آئیں. ہم نے دیکھا نا پچھلے دنوں میں کہ یہاں پر پوری دنیا کی جناب ایڈوانس ترین ملکوں کے اندر، ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر، اللہ رب العزت سب کو، مسلمان ملک ہے، اللہ رب العزت سب کو بچائے، اور بلکہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اللہ رب العزت سب کو ایسی طوفان اور ایسے عذابوں سے بچائے. اللہ رب العزت اپنی عافیت کا معاملہ کرے. لیکن دیکھیے کہ کیا ہے، کتنے ایڈوانس ملک ہیں، کتنا پیسہ ہے، کتنی ایڈوانسمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود جب بارشیں ہوئی ہیں تو اپنے وہ شاپنگ مالز کو نہیں بچا سکے. ان کے ایئرپورٹ، ان کے شاپنگ مال، ان کے ہر چیز ڈوب کر رہ گئی ہے. کئی دن جو ہے ان کے جو ہے وہ پوری دنیا مفلوج ہو کر رہ گئی، ٹرانسپورٹیشن سسٹم ختم ہو گیا اور سب کچھ رک کے رہ گیا، کچھ بھی نہیں کر سکے. اتنا پیسہ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے. تمام اپنے الائز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہے انسانوں کا حال. تو خیر، تو وہ آخر پھر گھوم پھر کے کس کے پاس آتا ہے؟ انسان کو سمجھ تو آ جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا نا کہ ان کے دل میں تو یقین تھا کہ اصل کیا ہے، حق کیا ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی. اور لیکن درخواست میں پھر دیکھیں ڈنڈی کیا مار رہے ہیں؟ ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے. ابھی بھی اس رب کو اپنا رب ماننے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب کو کہیں، یعنی وہ ہمارا رب نہیں ہے، آپ کا رب ہے، آپ اپنے رب کو کہیں. تو یہ ایک ہٹ درمی والا معاملہ، یہ ایک توہین والا معاملہ ہے. تو خیر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے درخواست کریں اپنے رب سے کہ اللہ رب العزت نے جو عہد اور جو معاملہ آپ کے ساتھ کر رکھا ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں کا، ایک نبی کے ساتھ اللہ مدد کرتا ہے اور تو نبی کی دعاؤں کو سنتا ہے، تو آپ وہ اللہ کے سامنے کریں. اور اس لیے اس سے ہمارے لیے یہ جو عذاب ہے، ہمارے اوپر یہ مصیبت ہے، اس وہ دور کرنے کی دعا کریں. تو اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کروا دیا تو ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیں گے. یہ دو باتیں انہوں نے کی نا کہ اگر آپ نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا، آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی، تو کیا ہے؟ لَنُؤْمِنَنَّ، ہم ضرور ایمان لائیں گے. لَنُؤْمِنَنَّ یعنی اتنا زور دے کر انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو یعنی بڑی پکی سچی بات اور وعدہ کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم جناب ایمان ضرور لائیں گے. اور وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم ضرور بر ضرور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. یعنی دونوں ہی شرطیں مان لی، ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی چھوڑیں گے. یہی دو چیزیں تھیں نا، یہی دو ریکوائرمنٹ تھی کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. یہی مطالبہ تھا فرعون سے، جو ہم نے شروع میں اس معاملے میں اس واقعے کو جب پڑھنا شروع کیا تھا تو دیکھا تھا. تو کہتے ہیں ہم دونوں آپ کے جو ہے نا معاملات، دونوں جو شرائط تھی مان لیں گے. تو خیر یہ بات جب ہوتی ہے کہ جناب مان لیں گے، لیکن کیا ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے وہ آگے ہم پڑھتے ہیں. تو یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ کتنی تاکید کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، اور یہی اصل میں طریقہ ہوتا ہے
کہ جناب جب لوگوں کو اپنے فریب میں اپنے جال میں پھنسانا ہو، یہ جھوٹے لوگ تھے، جب کہنا تھا تو قسمیں کھا رہے ہیں، حالانکہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ بس ایمان لانے والے ہیں تو ایمان لائیں، اتنی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اور یہی اصل میں معاملہ ان کا رہا، اور بنی اسرائیل کا بھی بعد میں یہی معاملہ رہتا ہے، آگے ہم دیکھیں گے، بلکہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ بھی آئے ہیں کہ یہ قسمیں کھا کھا کر کبھی ایمان لاتے ہیں، کبھی ایمان کو چھوڑتے ہیں، کبھی ایمان لاتے ہیں اور کبھی چھوڑتے ہیں، تو یہ معاملہ ان کا چلتا رہا۔ خیر، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کریں گے، لیکن کیا فلما کشفنا عنہم الرجز، جیسے ہی اللہ رب العزت ان کے اوپر سے اللہ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر کے ان سے عذاب کو دور کرتے، تو الی اجل، ایک وقت تک، ہم بالغوہ، سب پہنچنے والے، یعنی جتنا وقت اللہ نے مقرر کیا تھا ان کے لیے اس عذاب کا، جیسا پیچھے ہم نے دیکھا بھی تبری کے حوالے سے کہ بعض جو ہیں تابعین کے اقوال کے حوالے سے کہ ایک ہفتہ ان کے اوپر عذاب رہتا، یا جو بھی اللہ رب العزت نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا، تو اس وقت تک جب وہ ہوتا تو اذا ہم ینکثون، تو اچانک وہ کیا کرتے، جب ان کے اوپر اس وقت کے بعد عذاب ختم اللہ کر دیتا تو وہ عہد توڑ دیتے، یعنی عذاب دور ہونے کی دیر ہے کہ انہوں نے عہد توڑ دیا کہ کون سی بات، ہم نے کون سا آپ کے ساتھ عہد کیا تھا، ہم نے کون سی آپ کے ساتھ بات کی تھی، کوئی نہیں، ہم ایمان لائیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تو دونوں باتوں سے وہ مکر جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کا معاملہ ہے کہ جب بھی عذاب ٹلا تو مدت کی سوکھی زمین نے پانی کی فراوانی کی، پہلا طوفان تھا، طوفان ہٹا، پانی دوبارہ جو ہے زمین نے پانی کی فراوانی کی وجہ سے، جو آپ جانتے ہیں کہ جب سیلاب جاتا ہے اس کے بعد جو ہے جو مزید فصلیں اس سیلابی زمین سے اترتی ہیں، بے حساب چارہ آتا ہے، غلہ آتا ہے، تو یہ ان کی خوشحالی کے ساتھ آزمائش تھی، اللہ نے پھر ان کو خوشحال کر دیا، تو جس سے وہ سب عہد و پیمان بھول گئے، یعنی اصل میں جب باہر نکلتے ہیں، جب حالات دوبارہ درست ہوتے ہیں تو لوگوں کو بھول جاتا ہے کہ ہم نے اللہ سے دعائیں کی تھی کہ اللہ آئندہ ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے، آخری دفعہ کہتے ہیں نا ہم لوگ بھی بہت سی دفعہ کہ یا اللہ اس کے بعد ایسا نہیں کریں گے، لیکن پھر بھول جاتے ہیں اور پھر وہی حرکتیں اور وہی معاملات ہمارے وہی جاری رہتے ہیں۔ تو خیر، وہ سب عہد و پیمان بھول کر کہنے لگے کہ یہ سیلاب تو ہمارے لیے نعمت تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر کیا کیا، دوسرا عذاب نازل کیا کہ یہ حرکت ہے ان کی کہ میں نے عذاب دیا، اب ان کو اس سے عذاب سے چھٹکارا دیا، بجائے شکر گزاری کرنے کے یہ کفر کر رہے ہیں دوبارہ سے اور دوبارہ اپنے اوپر ہی اس کو لے رہے ہیں، تو اللہ نے پھر دوسرا عذاب کیا نازل کیا، الجرادہ، تو اللہ نے جراد کا ان کے اوپر عذاب نازل کیا ہے۔ یہ جراد کیا ہوتی ہیں، یہ ہمارے سامنے تصویر ہے اسکرین کے اوپر، تو یہ دیکھیے لیفٹ سائڈ میں ہاتھ کے اندر وہ پکڑ کے بھی دکھایا ہے، اس کو ٹڈیاں یا ٹڈی دل بھی بولا جاتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں یہ یہاں پر گرم علاقوں میں خصوصی طور پر، یہ افریقہ میں، سعودی عرب وغیرہ میں بھی، ان علاقوں میں، یہ اکثر پاکستان وغیرہ کے علاقوں میں بھی جو زیادہ گرم علاقے ہیں انڈیا پاکستان میں، ان جگہوں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کثیر تعداد میں یہ ٹڈی دل آ جاتی ہے جب، تو یہ فصلوں کو اجاڑ دیتی ہے، فصلیں کھا جائے گی، درختوں کو، پتوں کو، ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دیکھیے ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، چھوٹی سی چیز ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کیسے پکڑا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے جو لشکر ہیں کہ کن کن کے ذریعے اللہ عذاب دے سکتا ہے، کس کس طریقے سے پکڑ سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے کرونا کو دیکھا جس کو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا، کیسے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو مفلوج کر کے رکھ دیا، پوری دنیا کے نظام رک کر رہ گیا اور کسی کے پاس کوئی اس کا علاج نہیں تھا، اور کئی مہینے، پورا سال جو ہے ایک مفلوج حالت میں پوری دنیا رہتی ہے، ہر چیز بند ہو جاتی ہے۔ تو جناب یہ دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہیں وہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان ٹڈیوں کے ذریعے سے عذاب بھیجا جو ان کے درخت، چارے اور لکڑیاں تک چٹ کر گئیں، اور انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہی الفاظ میں عذاب ٹالنے کی دعا کی درخواست کی، جیسے کہ آیت نمبر 133 میں ہمارے سامنے آیا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں اپنے رب سے، تو موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں، اور جب یہ عذاب دور ہوا تو پھر خوشحالی کا ایک وقفہ آیا کہ بچی فصل سے بھی بے شمار غلہ پیدا ہوا، جسے کاٹ کر انہوں نے اپنے گھروں میں محفوظ کر لیا اور اپنے خیال میں کم از کم یعنی سال بھر کے لیے بے فکر ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا عہد و پیمان پھر بھول گئے کہ پھر جناب انہوں نے کہا تھا نا، ہر دفعہ یہی کہتے تھے کہ اب کی دفعہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور اب کی دفعہ ہم بنی اسرائیل کو چھوڑ بھی دیں گے، لیکن پھر جب عذاب دور ہو گیا تو پھر عہد و پیمان کو بھول گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر تیسرا عذاب لے کے آیا۔ تیسرا عذاب کیا تھا؟ القمل، القمل کا عذاب۔ یہ جو عذاب ہے نا القمل، تو اس کے اندر یہ جو کمل کا لفظ ہے یہ بہت سے کیڑوں کے اوپر بولا جاتا ہے، یعنی اس میں جوئیں بھی ہیں، چچڑیاں، چھوٹے چھوٹے کالے کیڑے ہیں، گھن کے کیڑے ہیں، پسو وغیرہ، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔
یہ ہمارے سامنے دیکھیے اسکرین کے اوپر یہ ایک بال ہے ہمارا، اور بال کے اوپر یہ جوئیں، اور ان کے اوپر جب عذاب آتا ہے جوؤں کا تو اس طرح سے کہ ہر چیز کے اندر سے بالوں کے اوپر سے جوئیں گر رہی ہیں، کھانا پکا رہے ہیں تو اس کے اندر جوئیں گر، یعنی جوئیں آ رہی ہیں۔ تو اس طرح کی تفاسیر کے اندر یہ لکھا کہ کس طریقے سے جوؤں کا عذاب آیا کہ ہر طرف جوئیں ہی جوئیں، اور بستروں کے اوپر ہر جگہ کے اوپر جوئیں ہیں، جس کے ذریعے سے ایک عذاب کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ الکمل لفظ ایک ہے لیکن سب اس سے مراد ہیں، اور سب طرح کی چیزیں اس میں آتی ہیں، تو سب اس میں شامل ہیں۔ یہ دیکھیے یہ اس کو انگلش میں ٹک بولتے ہیں، تو یہ بھی یہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہیں، اور یہ کس طرح سے جسم کے اندر گھس جاتی ہیں اور خون چوس کر کیسے یہ دیکھیں ان کے جسم کس طرح بڑھ گئے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا، یعنی جس کو چچڑی کہتے ہیں، اردو میں چچڑی لکھا ہوا ہے یہاں پہ، چچڑی، اور اس کو انگلش میں ٹک بولتے ہیں، تو یہ بھی اسی کمل کے اندر آتی ہے۔ اسی طرح آٹے وغیرہ کو آپ جانتے ہیں کہ یہ لگ جاتا ہے، سسریاں وغیرہ پڑ جاتی ہیں آٹے کے اندر، تو یہ اس کے اندر ہے، گھل لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ دیکھیے یہ بھی کمل کے کہتے ہیں اس کو، یہ جو پسو وغیرہ جس کو کہتے ہیں، یا بیڈ بگز وغیرہ جن کو کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی کمل کے معنی کے اندر آتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو فلیز جن کو کہتے ہیں، یہ بھی اصل میں اسی طرح یہ کمل ہی کی معنی کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، حتیٰ کہ یہ جو لکڑی کو کھانے والے جو کیڑے ہیں، تو یہ ٹرمائٹس وغیرہ، یہ سب کمل کے ایک لفظ کے اندر یہ ساری چیزیں، تو ان پر کمل کا عذاب آ جاتا ہے۔ اب غور کریں یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ آپ ان کو یہ بھی نہیں کر سکتے، کوئی شیر آ جائے نا تو پتہ گولی سے مار دے اس کو، کسی کو یعنی کہہ لیں کہ اپنی حفاظت کے لیے مقرر کر لے، لیکن چھوٹی چھوٹی اللہ کی فوجیں ہیں، یعنی یہ ایسی چیزیں کہ ہر جگہ سے کہیں سے جوئیں نکل رہی ہیں، کہیں سے گن کے کیڑے نکل رہے ہیں، پسو نکل رہے ہیں، چچڑیاں نکل رہی ہیں، تو ان سب پر کمل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو انسانوں اور جانوروں کے یہ صرف انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتی، جانور ہیں تو وہ ان کے جسموں پہ، کپڑوں پہ، بستروں پر جوئیں، پسوؤں اور کھٹنوں کی جلغار ہو گئی، اور غلے کو گھن لگ گیا۔ جب پسوانے کے لیے غلے لے کر گئے، بوریاں لے جاتے تو آٹے کا فقط ایک تھیلا نکلتا، پھر مجبور ہو کر پھر یہ انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر دعا کی درخواست کی، اور جب ان کی دعا سے وہ بلا ٹلی اور راحت و آرام کا وقفہ آیا تو اپنے عہد سے پہلے کی طرح پھر گئے، اور اب ان پر کیا ہے، وَالضَّفَادِعَ، ان پر ضفادع یعنی مینڈکوں کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عذاب ہے، دیکھیے مینڈکوں کا عذاب، اور وہ اس کثرت سے پھیل گئے کہ ہر چیز اور برتن میں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ کوئی پانی کے لیے برتن اٹھا رہے ہیں، کھانے کا برتن اٹھا رہے ہیں، لقمے کی جگہ اچھل کر مینڈک منہ میں جا پڑا، لیٹتے تو بستر اور جسم مینڈکوں سے بھر جاتے۔ تو یہ اس انداز میں مینڈک ہی مینڈک ہر جگہ پر، فراگز جن کو بولا جاتا ہے۔ تو مجبور ہو کر انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ عذاب ٹالنے کے لیے دعا کی، درخواست کی، اور انہوں نے وعدوں کے ساتھ پھر وہی کام کیا کہ ہم ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ مگر جب عافیت ملی تو پھر ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزادی دینے سے انکار کر دیا، اور اب ان پر خون کا عذاب آیا، اور کھانے یا پینے کی جو چیز رکھتے خون میں بدل دی جاتی۔ آخری عذاب کیا ہے، وَالدَّمَ، دمہ، پانچویں چیز دم، یعنی خون کا عذاب۔ اور یہ کیا تھا کہ جو بھی چیز نکالتے، پانی، برتن، کنواں، کوئی بھی چیز ہوتی تو وہاں پر دیکھتے تو خون ہی خون، ہر جگہ پر خون ہے۔ اور بعض مفسرین نے خون کے عذاب میں نکسیر کی وبا کا بھی ذکر فرمایا کہ اس میں نکسیر کی وبا بھی تھی، یعنی خون کے عذاب میں یہ بھی شامل تھا کہ ناک سے نکسیر پھوٹ جاتی۔ تو لہٰذا ان کے رجوع اور درخواست پر، یعنی بار بار موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتے، بار بار وہی درخواست کرتے، اپنے رب سے کہیے کہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب نکال دے۔ تو اس طرح سے یہ بار بار یہ عذاب آتے رہے، اور یہ ایک عذاب ٹلا تو پھر دوسرا آ گیا، دوسرا ٹلا تو تیسرا آ گیا۔ اور ان کا بھی یہی رویہ تھا کہ ایک عذاب ابھی جاتا تو پھر مکر جاتے، پھر عذاب آتا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے، پھر عذاب جاتا تو مکر جاتے۔ تو یہ ان کا رویہ مسلسل چلتا رہا۔ تو پھر اس کے بعد آخر میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ظاہر ہے اتنے 5 عذاب آئے، بار بار اصل میں موقع دیا جائے، عذاب جھنجھوڑنے کے لیے، عذاب اصل میں انتقام کے لیے نہیں تھا بلکہ جھنجھوڑنے کے لیے تھے یہ 5 عذاب، کہ اب تو مان جاؤ، اب تو اللہ کا شکر ادا کر لو۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت ان کی دعا قبول کرتا تھا۔ پھر آخر میں کیا کہا، فانتقمنا، آخری آیت نمبر 136 آج کی، تو اللہ فرماتا ہے فانتقمنا، پھر ہم نے انتقام لیا۔ یعنی اب جب بازی نہیں آ رہے ہیں، اب بار بار سمجھانے کے بعد بار بار اپنے وعدوں سے وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدے کے اوپر پورا نہیں اترتے ہیں، تو اللہ نے انتقام لیا، اور اللہ کے انتقام کا وقت آ گیا، اور ان سب کو اللہ کی آیات اور معجزات جھٹلانے اور ان سے جان بوجھ کر غفلت اختیار کرنے کی پاداش میں سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم،
یعنی اللہ نے کیا کیا، ایک ہی دفعہ میں ان کو غرق کر دیا. اب سب پانی کے اندر گئے اور پانی ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. تو یہاں پر اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے کہ کیسے غرق ہوئے. تو وہ سورہ یونس، اسی طرح سورہ شعراء، سورہ طٰہٰ وغیرہ میں تفصیل آتی ہے. تو انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو اس میں مزید تفصیل دیکھیں گے. کیونکہ یہاں اصل مقصد کیا ہے، جو کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، ان کو سختی اور خوشحالی کی آزمائش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کفر پر اصرار کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی ایسا ہی کریں گے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مشکل آ رہی ہے، سختی آ رہی ہے، بعد میں پھر خوشحالی آ رہی ہے، آپ بھی اگر یہی سمجھ رہے ہو کہ یہ کسی کی نحوست ہے، اگر آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اچھا جان چھوٹ گئی ہے، خوشحالی پھر آ گئی ہے، یہ تو ہمارا حق تھا، اور اس کو اللہ رب العزت کا شکر گزاری نہیں کرتے ہو، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں اور اپنے وعدوں کے اوپر پورے نہیں رہتے ہیں، تو پھر تم بھی اپنے انجام سے پھر غافل نہ ہونا. کیونکہ یہاں پر بھی کیا فرمایا، کذبوا بآیاتنا، ان کو بھی کیوں پکڑا تھا؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. یعنی ان کے عذاب میں آنے کا سبب کیا تھا؟ 2 سبب بیان کیے گئے. یہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کرنے کا 2 سبب، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیاتنا، کہ ان کے سامنے بھی جب اللہ کی آیتیں آئیں تو انہوں نے کیا کیا، جھٹلایا. اور کفار مکہ بھی یہی کر رہے تھے اور آج کے کفار بھی یہی کرتے ہیں. اللہ کی آیتیں آتی ہیں ان کو جھٹلا دیتے، نہیں مانتے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور دوسرا یہ کہ اس سے وہ غافل تھے. یعنی اللہ کے عذابات سے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کون سا عذاب، کدھر، یعنی کیونکہ وہ آیا نہیں ہے، اور جب آتا ہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جناب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے، یہ تو جناب فلاں وہ گرمی بڑھ گئی ہے نا تو اس کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں. یعنی وہ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے ہیں. زلزلے کے جھٹکے آئے تو سمجھا کہ اچھا فلاں ٹیکٹونک پلیٹس ہلی ہیں، صحیح ہے، وہ سبب ہے، وہ ٹیکٹونک پلیٹ ہلی ہے، لیکن کس نے ہلائی ہے؟ زلزلہ آیا ہے، صحیح بات ہے، لیکن کس نے اس زلزلے کو لانے کا سبب کون بنا ہے؟ تو جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ کی طرف اگر رجوع نہیں کریں گے اور اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تو انسان اس سے غافل نہ ہو. یہ بھی لوگ غافل تھے اصل میں. ایک غفلت کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، اس سے غافل ہیں، اور دوسرا اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آخر کار ان کو پکڑ لیا اور ان کا بار بار جھٹلانا، بار بار اس سے اپنی چیز کے اوپر قائم رہنا اور اپنے ایمان کی جو وعدے اور دعوے تھے اور بار بار اس کو توڑنا، یہ اس کا سبب بنتا ہے، بار بار اس چیز کے اوپر جھٹلانا، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر آخر کار ان کو انتقام لیا. اور اللہ کے انتقام سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے سب کو یکبارگی غرق کر دیا اور آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. کوئی ان کو جانتا نہیں ہے، کوئی ان کو پہچانتا نہیں ہے کہ وہ کون کہاں ہے. ہاں ان کے آثار موجود ہیں ہمارے لیے نشانی کے طور پر، کہ آج کوئی دیکھے کہ جناب یہ حرام، اتنے بڑے حرام بنانے والے کدھر گئے، وہ موجود نہیں ہے. تو ہمیں بھی اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو یہاں پر پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر مبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوالات شروع کرتے ہیں. کوئز ٹائم ہے ہمارا، تو پہلے آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. تم نے آیت شروع میں پڑھی تو آل فرعون کو کن چیزوں سے پکڑا گیا؟ یہ جو شروع میں 2 باتیں کی گئی تھی کہ 2 چیزوں میں اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لیا، جس سے جو اوپننگ آیت تھی آج کی، تو اس میں کیا 2 چیزیں بیان کی گئی تھی؟ دوسرا سوال ہے وہیں تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسیٰ، کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بدشگونی کرتے. تو بدشگونی کی کیا حیثیت ہے، یعنی بدشگونی کیا چیز ہے اور اس کی یعنی سزا کیا ہے، یا کیا اس کی یعنی کہہ لیں کہ اسٹیٹس ہے اسلام کے اندر. اس طرح فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا. تو آیت نمبر 133 میں کتنی اور کون سی سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ تو یہاں پر کتنی سزائیں بتائی گئی؟ ایک ہی آیت میں کافی ساری سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا تھا، وہ کتنی تھیں اور کون سی تھی؟ اس طرح وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، تو عذاب آنے پر کفار نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا کہ آپ کیا کریں؟ جب عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے؟ اس طرح الجراد والقمل والضفادع والدم، ان کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان کا ٹرانسلیشن کہ الکمل کس کو کہتے ہیں، دفادع کس کو کہتے ہیں، دم، یعنی یہ 5 لفظ ہیں تو 5 لفظوں کے معنی ہمیں پتہ ہوں. اس طرح انہی کے حوالے سے بات آئی آیات مفصلات. تو یہاں پر آیات مفصلات کا کیا مفہوم بیان کیا گیا تھا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اور آخری سوال
فانتقمنا منہم فاغرقناہم، کہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور غرق کر دیا۔ تو انہیں آخر کار غرق کیوں کر دیا گیا؟ اس کی دو وجوہات اللہ نے بیان کی، تو وہ دو وجوہات کیا تھی؟